بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں، اور ہم جو الگ نیوز پر ویڈیوز آپ کے لیے کر رہے ہیں جنہیں میں کمیونٹی میں آپ کے لیے پوسٹ کرتا ہوں، اس کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ ٹیم ایفرٹ ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیپ سپورٹنگ اٹ۔ لیکن یہ جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، یہ کوئی بہت ہی عجیب اچانک کام ہوا ہے۔ تھمبنیل میں آپ نے دیکھا، میں نے لکھا ہوا ہے کراچی میں ایک بڑی مشہور بریانی ہے، اچانک بریانی، اور اس کو بعض جگہوں پہ اچانک نصیب بریانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ اچانک وزیر اعظم یا اچانک نصیب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مل گیا ہے، اور ایک فضا تھی آزاد کشمیر میں۔ آپ نے دیکھا سردار تنویر الیاس فارغ ہوئے عدالت کے احکامات کے تحت۔ اچھا، اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سردار تنویر الیاس فارغ ہو جائیں گے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ پھر سردار تنویر الیاس جو ہیں، انہوں نے ایک تقریر کر دی۔ وہ تقریر عدالت کے خلاف تھی، اور انہوں نے معزز عدالت کو جس طرح سے، جن الفاظ میں باقاعدہ لتاڑا، بہت ہی نامناسب بات تھی۔ تو دھواں نکالنے چلے تھے، وہ دھواں نکل گیا اور تنویر الیاس صاحب نکل گئے۔ پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کے قانون میں ہے کہ جو سینئر موسٹ وزیر ہوگا مدت کے اعتبار سے، یعنی عمر میں نہیں، مدت کے اعتبار سے کہ وہ کابینہ میں کس وقت سے ہے، وہ نگراں وزیر اعظم بن جائے گا۔ تو نگراں وزیر اعظم آ گیا۔ اسمبلی ان سیشن تھی، فوری انتخاب ہونا تھا، لیکن اسمبلی آگے بڑھتی رہی، اجلاس ملتوی ہوتا رہا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا رہا کہ کہیں سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم لایا جائے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اور اس جوڑ توڑ میں ساتھ دیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، وہ جوڑ توڑ کرنے والوں کو یہ موقع بھی دے رہے ہیں، اجلاس بار بار ملتوی کر کے۔ یہ الزام لگ رہا تھا کہ یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو لانے کی جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اب اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو صدر آزاد کشمیر ہیں تو پی ٹی آئی کے، لیکن وہ پی ایم ایل این سے بھی بات کر رہے ہیں، وہاں بھی ساز باز کر رہے ہیں، وہاں بھی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کر رہے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کا وزیر اعظم آزاد کشمیر میں لایا جائے، یہ ان کی کوشش ہے۔ ان کو کیا ملتا؟ وزیر اعظم آ جاتا، وزیر اعظم چلا جاتا، اور پھر صدر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیتے، اور صدر صاحب وزیر اعظم خود بن جاتے، اپنے وزیر اعظم بننے کے خواب کو پورا کر لیتے۔ یہ کوششیں ہو رہی تھیں، ایک عجیب سی فضا تھی۔ اس عجیب سی فضا میں ملاقاتوں کی، گروپ بننے کی خبریں آ رہی تھیں، اور ان خبروں کے درمیان میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ آزاد کشمیر میں ایوان صدر میں جو لوٹے چھپائے گئے، جس طرح یہاں پہ سندھ ہاؤس میں لوٹے چھپائے گئے تھے، وہاں لوٹے چھپائے گئے، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں۔ ان کے درمیان میں اچانک آپ کو ایک اچانک وزیر اعظم، اسی طرح سے اچانک ایک شیڈیول ملا۔ اس شیڈیول میں لکھا ہوتا پروگرام کاغذات نامزدگی برائے انتخاب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ اب اس میں پہلا تھا کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی تاریخ 20 اپریل۔ اب لوگ سوچتے ہیں یہ دوپہر کا ہوگا، یعنی آج کے دن کا، نہیں، وہ اسی وقت جب یہ شیڈیول آیا 12:40 سے 12:55 کے درمیان 15 منٹ میں کاغذات لاؤ، جانچ پڑتال کاغذات نامزدگی 20 اپریل۔ جب 12:55 پہ کاغذات آ جائیں گے، 12:55 سے 1:10 15 منٹ میں کاغذات چیک کرو، آویزگی فہرست امیدواران جن کے کاغذات درست پائے گئے 20 اپریل 1:10 پہ یہ ختم ہوگا کاغذات چیک کرنے کا عمل، 1:10 پہ لسٹ لگا دی جائے گی۔ اچھا، لسٹ لگانے کے بعد آپ دیکھنے کا بھی لوگوں کو موقع دیں گے نا کون کون امیدوار ہے؟ نہیں، لسٹ لگنے کے بعد کاغذات واپس لینے کی تاریخ 1:10 سے 1:20 تک، 10 منٹ میں کسی کو کاغذات واپس لینے تو لے لے، اور پھر اس کے بعد حتمی فہرست امیدواران 1:20 پہ لگ جائے گی۔ جب کاغذات واپس لے لیے گئے، اسی لمحے انتخاب وزیر اعظم 1:25 پہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا، بس۔ یعنی یہ ویسی سچویشن ہے جیسے وہ نہیں ہوتا، اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے اور پھر آپ شور مچتا ہے، نرس لیبر روم ریڈی کرو، جلدی سے چیزیں لاؤ، اور ایمرجنسی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے مبارک ہو آپ کے ہاں وزیر اعظم ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم ہو گیا، بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب، یہ اعلان ہو گیا۔ اس کی ویڈیو آ گئی، میں نے ٹویٹر پہ پوسٹ بھی کر دی تھی یہ ویڈیو رات میں۔ میں رات میں آزاد کشمیر میں اپنے دوست رپورٹرز سے رابطے میں تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کوئی حملہ ہو گیا، بس ابھی وزیر اعظم لانا ہے۔ یا وہ جو بارات آتی ہے نا، اور اس کے بعد بارات ناراض ہو کے چلی جاتی ہے، تو پھر ایک نیک دل لڑکا اٹھتا ہے اور کہتا ہے انکل، لڑکی کے باپ کا منہ دیکھ کے کہ یہ تو رو رہا ہے، لڑکی کی ماں رو رہی ہے، لڑکی کا بھائی رو رہا ہے، سب سین اجڑ گیا۔ مولوی صاحب اپنا رجسٹر اٹھا کے، نکاح خان صاحب
وہ بھی جانے والے تو کہتا ہے رک جائیں، کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، میں کروں گا شادی. تو اچانک دولہا مل جاتا ہے. ایسی اسمبلی کو اچانک دولہا مل گیا. اسپیکر صاحب جو یہ اجلاس ملتوی کر رہے تھے، کوششیں ہو رہی تھیں، ان کوششوں کے درمیان وہ وزیر اعظم بن گئے. اب یہ وزیر اعظم جب بنے ہیں تو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں نمبر گیم کی سچویشن کیا تھی؟ پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا ملا کر بھی نمبر ٹوٹل 19 تھا. پی ٹی آئی کے تنویر الیاس کے جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی کے پاس 31 ووٹ تھے. وزیر اعظم بنانے کے لیے جو درکار ووٹ تھے وہ 27 تھے. پی ٹی آئی پھر بھی 4 نمبر پلس میں موجود تھی، مگر کہا یہ جا رہا تھا پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں آئے گا. تو پی ٹی آئی بھی پریشان تھی، پی ٹی آئی کے چاہنے والے بھی پریشان تھے کہ یار جو ہمارے ساتھ یہاں ہو گیا ہے اسلام آباد میں، وہ ہمارے ساتھ اب مظفر آباد میں بھی ہو رہا ہے. یہ سچویشن تھی، سچویشن خراب تھی. اور اس خراب سچویشن میں جو وزیر اعظم آیا اس کو سب نے ووٹ ڈال دیا. پی ٹی آئی والوں نے بھی اس کو ووٹ ڈال دیا، نون لیگ والوں نے بھی اس کو ووٹ ڈال دیا، پیپلز پارٹی والوں نے بھی اس کو ووٹ ڈال دیا. کوئی 4 لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. ان میں 2 تنویر الیاس کے کہنے پر ووٹ نہیں پڑے جو وزیر اعظم نکل گئے. ایک خاتون ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں، ایک اور صاحب ہیں انہوں نے بھی اطلاع دی ہیں کہ ان کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیا. اور مسلم کانفرنس آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی اے جے کے، ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. باقی سب نے نئے وزیر اعظم کو ووٹ دے دیا. تو یہ ہمارا وزیر اعظم ہے. یہ وزیر اعظم آ گیا، سب کے ووٹوں سے آ گیا. آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کی حلف برداری کی تقریب ہونے والی ہوگی. کام تیز ہے، چک کے رکھا ہوا ہے کام لوگوں نے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ سچویشن ابھی آگے بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب آ چکے ہیں اور حلف اٹھا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہونے والے ہیں. یہ سچویشن ہے. اس سچویشن کو یہاں کیسے اپلائی کریں گے ہم اپنے ہاں پاکستان میں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہمارے عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس وزارت دفاع کی درخواست آئی، قابل سماعت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے تھے ہن لگ پتہ جانا ہے، وزارت دفاع کی درخواست آ گئی. اس میں سمجھداروں کے لیے اشارے ہیں. عدالت نے بتا دیا کہ یہ ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب، ڈی جی ایم آئی صاحب آئے تھے، وہ اچھا ہوتا چیمبر میں آتے، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے کہا وہ عدالت میں آتے، چیمبر میں آئے تھے تو اچھا ہوتا عدالت میں آتے. لیکن بہرحال ان سے ملاقات ہوئی، ان کو بتا دیا کہ فیصلہ کے لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو فیصلہ تو 14 مئی کا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتی عدالت نے یہ بھی بتا دیا. لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے پھر ایک بات کی کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی تھی، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، کچھ وقت دے دیجیے. تو مذاکرات کی طرف ہمارے ہاں ماحول جا رہا ہے. جولائی میں کسی وقت پاکستان میں انتخابات کی فضا بن رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ اگر مذاکرات میں بات آگے نہیں بڑھے گی تو پھر ہمیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے، یعنی 14 مئی. اس میں اگر 2-4 دن ضائع ہو رہے ہیں تو اس حساب سے عدالت وہ دن بڑھا کر مئی کی 20 کر لے گی، مئی کی 22 کر لے گی، اس طرف جا سکتی ہے. یہ والی سچویشن ہے. لیکن ہمارے یہاں مذاکرات کی طرف سچویشن بڑھ رہی ہے. مذاکرات میں 2 طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. ایک ہیں فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے عمران خان نیازی سے. دوسرا پی ایم ایل این کا ایک ہاکش گروپ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے. اور جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بھی ہاکش گروپ ہی اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ مولانا صاحب سب کر لیجئے گا، مذاکرات مت کیجئے گا نیازی سے. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. یہ سچویشن ہمارے ہاں شاید ٹینشن کچھ ایز آؤٹ ہو، بہتر ہو، اللہ کرے کہ بہتر ہو، اور مفاہمت کی فضا پیدا ہو ہمارے ہاں. اور یہ جو لوگوں نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اس میں تو نقصان ہے، یہ ختم ہو. باقی قانون کے مطابق ہوگا جو کچھ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں رکھوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.